بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کا میزبان آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08011171777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ کال کرنے سے پہلے اپنا سوال تحریری شکل کے اندر لے آئیں اور قلم اور پینسل سنبھال کے رکھیں کہ شاید آپ کے سوال کے جواب میں مولانا کوئی چیز فرمائیں اور آپ کو لکھنے کے اندر کوئی دقت اور تکلیف نہ ہو۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہم پیدائش کے حوالے سے کسی کے نہ کسی برادری اور قبیلے کے ساتھ منسلک ہیں، اسی طریقے سے بھائی نے لکھا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی دین کے ساتھ بھی متعلق ہیں۔ وہ بندہ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے۔ جی کال لے لیں پہلے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ دین سے نکل جانا چاہتا ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ اس نے دین اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا تھا تو اب اس کے دین سے نکل جانے کی بنا پر کیسے اور کس طریقے سے اسے مرتد کی سزا دی جا سکتی؟ یہ سوال۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا تشریف فرمائیں۔ جی مولانا تشریف فرمائیں۔ ہلو جی بھائی بیٹھیں۔ جی مولانا صاحب پوچھنا یہ ہے کہ جی بچے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ محمد؟ جی مولانا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ محمد نام رکھا جا سکتا ہے؟ بہت پیارا نام ہے، محمد رکھیں، احمد رکھیں، دونوں میں سے جون سا جی چاہے رکھیں۔ جیسے آپ موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ یہ سارے نام رکھ سکتے ہیں، بلکہ بہت سارا طریقہ کہ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ اسی طرح محمد اور احمد بھی بہت سے صحابہ اور تابعین کے نام تھے۔ محمد بن ابی بکری تھے، محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے، بعد میں بھی بہت ویسے ہوئے، محمد ابن سیرین، تو کوئی حرج نہیں، پیارا نام ہے، بہت اچھا۔ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے؟ جی مولانا سوال آپ کی نظر تھا کہ بائی چانس یا بائی برتھ کوئی بندہ مسلمان ہے اور اس کا دائرہ اسلام سے نکل جانا، اس بارے میں جو بات ذہن میں بٹھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے مذہب، ایک ہے ریاست۔ جب دین مذہب ہوتا ہے نا کہ کسی ایسے علاقے میں کوئی شخص پیدا ہوا جہاں اسلامی حکومت نہیں، وہ اگر مذہب سے نکل جائے، اسلام کو چھوڑ دے، کوئی سزا اس کو ارتداد کی نہیں دے سکتا، نہ وہاں اسلامی حکومت ہے نہ اس کو کر، اور یہاں سے بھی اگر وہ چلا جائے، مسلمان حکومت کا علاقہ چھوڑ دے اور باہر جا کر وہ مذہب کو چھوڑ دے، ہم قتل کرنے نہیں جائیں گے۔ مذہب اور چیز ہے کہ نظریہ اس کا بدل۔ ہاں یہ بات بہت توجہ طلب ہے، ہوش سے سننا اس کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام طاہر ہے جی، ہمارے شیخ ہیں مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی، وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ گوٹکی سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں میں اس کے پاس۔ جی پوچھئے بھائی، کیا پوچھیں گے؟ ہاں دوست
یہ مسئلہ ہے ہاں ہاں وہ ادھار پہ گندم جو ابھی جو سرکاری ریٹ ہے 400 پہ چل رہی ہے، جی کیا ادھار پہ 500 دینی جائز ہے؟ ٹھیک ہے، 5-6 ٹھیک ہے۔ مہینے کا وقفہ۔ جی مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم آج میں فروخت کر رہا ہوں، چونکہ آج قیمت ہے 400 روپے من، خریدار نے مجھے پیسے دینے ہیں 2 یا 4 مہینے کے بعد، تو کیا میں آنے والے وقت میں، چونکہ گندم نے لامحالہ مہنگا ہونا ہے، میں آج ہی یہ سوچ لیتا ہوں کہ 500 روپے من ہوگی، تو کیا میں اس حوالے سے 500 روپے کے حساب سے اس وقت اگر پیسے لوں تو کوئی سود تو شمار نہیں ہوگا؟ سود ہی شمار ہو، بالکل ناجائز اور حرام ہے، یہ کام آپ نہ کریں۔ جو اس وقت ریٹ ہے نا یہ ناجائز ہے، بیاج ہے، ناجائز ہے، بیاج بھی کہہ سکتے ہیں نا، بیاج ہی کہہ سکتے ہیں۔ بیاج، یہ سود ہے، بیاج۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو گندم کی بجائے 400 روپیہ دیں تو 2-4 مہینے کے بعد، کیا 2-4 صدیوں کے بعد بھی 500 لیں گے تو تب بھی سود ہے۔ سود ہاں کیا یہ جائز ہے کہ اب گندم اس لیے ہم رکھیں کہ 3-4 مہینے مہنگی ہو پھر دیں اور رقم کے رقم مانا ہاتھوں ہاتھ دیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس میں تو حرج نہیں ہے مولانا۔ نہیں، یہ جو ہے نا کہ کوئی آدمی گندم جو ہے اس کو روک لے اور نہ فروخت کرے کہ مہنگی ہوگی تو بیچیں گے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، احتکار ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر آپ نے روکا اور بعد میں مفت میں بھی اللہ کے لیے دے دی نا غریبوں کو تو پھر بھی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے کہ خدا کو تنگ کیا اور مہنگائی ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک چیز بازار میں عام مل رہی ہے، جو بھی خریدنے جاتا کوئی نہ نہیں کرتا، سب کو مل رہی ہے، اس کی پڑی رہتی ہے اور بعد میں مہنگی ہو جاتی ہے، یہ کوئی بات آواز کم آ رہا ہے، اگر سارے لوگ روک لیں اور بند کر لیں، مہنگائی پیدا کریں، حرام۔ جی آواز کم آ رہی ہے۔ ہاں یہ بتا دینا۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں بشرطے کہ وہ چیز آپ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہاں تو پھر تو یہ جرم عظیم ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ چیز مارکیٹ کے اندر عام دستیاب بھی ہے ہاں تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مولانا یہی فرمایا، یہی فرمایا۔ ہاں ٹھیک ہے، مہربانی۔ جس کی نیت ہے نا کہ مہنگائی ہو جائے، یہ تو رزق حلال کوئی نہیں بری بات۔ مولانا جس طریقے سے ہم لوگ یہاں ایک بات جو ہے نا بیان کر لیں تاکہ ایمان بھی تازہ ہو، لوگوں کو اللہ توفیق دے، مسلمان تاجر بنے۔ جی پوچھ لیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، یہ مسئلہ تھا کہ نکاح کا معاملہ ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ کال دوبارہ کر لیں، آپ کی آواز تھوڑی صحیح نہیں آ رہی ہم تک، ہاں دوبارہ کر دیں۔ دوبارہ کر لیں۔ ہاں جی تجدید ایمان کی بات آپ تو فرمائیں۔ امام القرطبی فرماتے ہیں الجامع الاحکام القرآن میں سورہ مزمل کی تفسیر میں کہ یہ جو اللہ کہتا ہے نا یبتغون فضلا من ربہم، کہ وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے، اس کے تحت لکھنا۔ السلام علیکم۔ پوچھ لیں۔ وعلیکم السلام۔ جی کتنے کلو بولیں گے؟ ہیں؟ یہ معاملہ یہ تھا ہاں ہاں، کہ نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کا، نکاح کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ کہ آپ کے بدی ہوتی ہے، اچھا بھی جو وہ بیٹیاں بہن دی جاتی ہے، آپ اور یہ بھی آپ کی کوئی ہم رہنمائی نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کا ٹیلی فون درست نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ سے کال کر لیں، اچھا آپ کی آواز بڑی پھٹ کے آ رہی ہے۔ چلو پھر جی ٹھیک ہے جی۔ ہاں تو ایک شخص نے واسط شہر میں تھا، اس نے اپنے آدمی کو کہا کہ یہ لے جاؤ جن سر بصرہ میں جا کر جاتے ہی بیچ دینا، مگر وہ کرندہ جب گیا تو لوگوں نے کہا کہ یار ایک جمعہ تم ٹھہر جاؤ 7-8 دن، یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے، اس نے نہیں بیچی اور 6-7 دن کے بعد کو 20,000 کے قریب درم نفع کمایا۔ کال لیں گے۔ ہاں کر لے لینا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں نے کہا ہے کہ کسی اور ٹیلی فون سے کال کر لیں، آپ کے ٹیلی فون کے اندر کوئی پرابلم ہے، اچھا ہاں کسی اور گھر سے کر لیں یا کسی ساتھ والی دکان سے کر لیں، آپ کا ٹیلی فون ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں پتہ تو نہیں پھر کرتا دوسری جگہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ کوشش کر لیں کسی اور جگہ سے کر لیں۔ کر لیں۔ جی جی۔ اور اس نے تاجر کو اطلاع دی کہ میں نے روک لیا تھا، اس کو اتنے دن کے بعد بیچا، نفع ہوا۔ جی پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے نا، ہاں ہاں تو اس میں ادھر سے اپنی بیٹی دی جاتی ہے، ادھر سے بیٹی کی بہن یا بھتیجی، ہاں ہاں، تو اس میں جو ہے وہ مہر وغیرہ مقرر کیا جاتا ہے۔ مہر مقرر بھی کرتے ہیں اور رشتہ بھی برابر پہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی نکاح کے بٹے میں آئے گا نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، نکاح شغار جی بٹے سٹے کی ہاں شادی۔ نکاح شگار بٹے سٹے کا نکاح جو ہے نا
کہ ادھر سے اس نے رشتہ دیا، اس نے بھی مقابلے میں رشتہ دیا، تو یہ بھائی اس کو جو کہتے ہیں نا کہ بٹے سٹے کا نکاح حرام ہے، یہ غلط کہتے ہیں. کوئی نکاح یہ حرام نہیں ہے، نہ یہ نکاح شغار ہے. نکاح شغار وہی ہے جس کے بارے میں کہا ولیسا بینما صداق، کہ اگر مہر نہ دیا جائے کسی بچی کو، یہ دونوں اپنا الو سدا کیے کریں، بیٹی کو کچھ نہ کسی چیز کو ملے، وہ ہے شغار جو مہر سے خالی ہو. اگر مہر ٹھیک ٹھاک دیا دونوں بچیوں کو تو یہ رشتہ جو ہے نا مقابلے میں یہ کوئی نہیں نجائز، نہ یہ شغار ہے. باقی کوئی سوچ رہے کہ نباہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ الگ مسئلہ ہے. شغار نہیں، شغار وہ ہے کہ یہ اس کو دے رشتہ، اس کو مہر نہ ہو. صاف صاف لکھا بخاری شریف میں کہ مہر درمیان میں نہ ہو، اور شغار کا معنی ہی خالی ہونا، کہ مہر سے خالی ہے وہ نکاح. اس لیے بچے سٹے کو کوئی نہ حرام کہے، جو مہر نہیں بچیوں کو دیتے اس ظلم کا علاج کرے. اچھا، اس میں ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس میں مہر بھی مقرر کیا گیا تھا ان کو الگ کر دیا تھا. وہ بھی عبارت جو ہے نا میرے بھائی، کہیں تو آیا کہ جعلا صداقن، انہوں نے مہر مقرر کیا تھا. کہیں یہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو بھی تھا، جو ان نسخوں میں چھوٹ گیا، جعلا ہو صداقن، کہ انہوں نے مہر اور کوئی نہیں دیا، یہ رشتہ ایک دوسرے کو دینے کو مہر ٹھہرا لیا کہ بس یہ مہر ہو گیا اور برابری کا وہی بات. اس لیے مہر نہیں تھا اس میں، جعلا ہو صداقن، کہ اس رشتہ دینے کوئی مہر انہوں نے کہہ دیا بس ہو گیا مہر، بچیوں کو کچھ نہیں ملا. تو یہ عبارت ٹھیک ہے. یہ نسخہ جو ہے نا کہ جعلا ہو صداقن، کہ اس رشتہ دینے کو ہی انہوں نے مہر بنایا تھا. وہی بات کہ مہر لڑکیوں کو کوئی نہیں دیا. اچھا جی بھائی، مگر بغیر مہر کے وہ ہو جائے. ہاں نکاح جائز ہے، باقی اگر نباہ نہیں ہوتا یہ ڈر ہے تو سوچ رہے نفع نقصان. اچھا جی، مہربانی. جی بارک اللہ، جزاک اللہ. خیر و برکت والی بات بتا رہے تو جب اس نے بتایا کہ 20,000 درہم میں نے نفع کمایا تو تاجر نے لکھا کہ کم بخت ہیں. ہے. لیں گے مولانا. السلام علیکم. بہت سالے اللہ کے فضل سے آ رہی ہیں. جی میرا ایک مسئلہ ہے. جی بھائی جی فرمائیں. جی میرا مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے نا، اس کے پیچھے بس ایک لڑکی لگی ہوئی ہے، وہ شادی کے لیے نہیں مانتا، وہ کہتا بس اسی سے شادی کروانی ہے. اچھا چلیں، آپ کو یہی نمبر دیا ہے جس پہ آپ نے کال کی ہے. یہ جمعرات کے دن آپ کل کال کریں 9 بجے سے لے کر عصر کی اذان تک. صبح 9 بجے سے؟ جمعرات کے دن صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک آپ کال کر لیں، مولانا آپ کی رہنمائی کر دیں گے. انشاءاللہ بتا دوں گا کچھ نہ کچھ. اچھا جی. جی انشاءاللہ. اچھا جی. جی تو مولانا. تاجر نے جو لکھا فضل ربی کی تلاش، یہ لٹیرے نہیں تھے تاجر، اس نے کہا نامراد، میں نے کہا تھا جاتے بیچ دینا. السلام علیکم. جی پوچھئے بھائی، کیا پوچھیں گے؟ جی بھائی ہیلو. کیا شور بڑھ. جی بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ ویسے ہی کوئی مل گیا، پوچھنا کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ایک مسئلہ ہے. فرمائیے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے. جی جی. تو مرزئی لوگ بھی پڑھتے ہیں جی. جی جی. تو ان کا کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ نماز، فرق ہے کافر کا. اور آپ تھوڑا سا اپنا اشکال واضح کریں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہماری طرح نماز پڑھنے لگ جائے گا لیکن نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کے احکامات پر عمل کرے، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس رسم کو؟ وہ کافر. جی وہ یعنی کہ اس کو کہیں گے یہ کافر ہے. تو آپ نے خود ہی فتویٰ دے دیا نا. جی بالکل ایسی بات ہی ہے. جی. یہ تو مسلمان کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے، تو مسلم اگر چھوڑ دے تو پھر اللہ کے ہاں تو کافر ہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی نماز کی کاپی کرنی شروع کر دے ہو کافر. آپ سیدھا پتا ہو کہ عیسائی ہے، ہندو ہے، مگر وہ ہماری طرح نماز شروع کر دے تو اس سے اس کو مسلمان نہیں مانیں گے. مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان ہے جب تک وہ نماز ادا کرتا ہے. جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اور لاپرواہی کرے، کیا یہ کیا ہے نماز وغیرہ، پھر وہ کافر ہی ہو جائے. صحیح ہے. مولانا پھر اس کے ساتھ ایک کافروں کا نہیں کہ کافر اگر ہماری طرح نماز پڑھنے لگے تو بس مسلمان بن گئے. جی یہ حقیقی تکفیر ہوگی یا مانوی تکفیر ہوگی؟ جی اگر حقیقی ہوگی تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ. یہ طاہر صاحب جیسے ائمہ طاہرین نے کہا نا، سارے جو کوئی ایسا نہیں جو بے نمازوں کو کھلی چھٹی دے. جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال آ جاتا نا
کہ نہیں یہ آدمی کا اپنا معاملہ، نماز پڑھے نہ پڑھے، دنیاوی قانون کا حال ہے کہ وہ صدر پر کوئی حملہ کر دے یا ان قانونوں پر عمل نہ کرے جیل میں بھیجو، اس کو ہتھکڑیاں پر، وہاں کیوں نہیں کہتے کہ جس کا جی چاہے جو مرضی کرتا پھرے؟ خدا کا دین اتنا لاوارث ہے کہ اس کے لیے یہ بکتے ہیں کہ جو چاہے کرے نہ کرے، مالک کائنات کے حکم کی مٹی کے لیے کوئی سزا نہیں، ان کے دنیاوی قانون توڑے، جیل لے جائیں، پھانسیاں، یہ دین کے دشمن لوگ ہیں، ایسا نہیں دین بے وارث ہے۔ سارے مانتے ہیں کہ کلمہ گو اگر اسلامی حکومت میں نماز نہیں پڑھے گا تو کھلا نہیں پھرے گا، مرضی کی بات نہیں، جیل میں جائے گا۔ اب ابو حنیفہ کہتے ہیں حبس دوام، وہاں قید میں رہے گا، نہیں جان چھوٹے گی جب تک نماز نہیں شروع۔ باقی کہتے ہیں بس ایک نماز تک دیکھو، اسے کہو پڑھ رہا ہے، پڑھتا ٹھیک، اگر ایک نماز کا وقت گزر گیا اس نے نہیں پڑھی، صاف نظر آ رہا کہ تلوار ہے پیچھے، اب اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ مرنے پر تیار ہے، نماز نہیں پڑھتی، اس کی گردن اڑا دی جائے، ایک نماز کا وقت گزرے گا، تینوں امام کہتے ہیں قتل، امام احمد کہتے ہیں مرتد ہو چکا، دوسرے کہتے ہیں مرتد نہیں، سزا ہے اس کی جیسے قاتل کی ہوتی ہے۔ بہرحال اسلامی حکومت میں یہ کھیل نہیں کہ پڑھے نہ پڑھے، ایسا دین لاوارث نہیں ہے، بالکل کرنا پڑے گا۔ چلیں بات واضح ہوگی بھائی، بات واضح ہوگی کہ جو طاہر صاحب یہ جانتا ہے روز کوڑے پڑیں گے ہر نماز کے وقت یا میں سزائے موت دی جائے گی، پھر نماز نہیں پڑھتا، یہ خطرہ منہ لے رہا، خود فیصلہ کریں کہ وہ جلسے سلام کو چھوڑ چکے، ورنہ نماز جو آسان کام نہیں مرنے سے، تو وہ در حقیقتی کافر ہو چکا، اس کے نگاہ میں نماز کوئی ہے جی۔ چلیں بہت اچھی بات تو ہے۔ مرتد کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یعقوب صاحب بھی آگے سن لیں، مرتد جو ہے نا، مرتد چھوڑ دیں کہ وہ وہاں پیدا ہوا بائی چانس ہی ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے، کوئی برطانیہ میں پیدا ہو گیا، اب دیکھیں کوئی حکومت دنیا کی اجازت دیتی، دکھائیں کوئی معاشرہ جو کہتا ہے وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد کہے میں یار اپنی مرضی سے برطانیہ میں نہیں پیدا ہوا، اب میں تاج برطانیہ کا وفادار ہوں، میں اس کا آئین نہیں مانتا۔ السلام علیکم۔ کون زندہ رہنے دے گا؟ وعلیکم السلام جی محمد امین صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت مسائل ہیں آج، ایک سوال کریں گے آپ صرف۔ اور مولانا صاحب، ہاں 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 جی جی جلدی میں یہ ایک کتاب میں نے لی پچھلے دنوں تبلیغی مرکز رائے وین سے، اللہ سے شرم کیجئے، جی مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری، میں وہ جو اپنا سیرت النبی علیہ سلمان منصور پوری سمجھ بیٹھا، رحمت اللہ عالمین، ہاں جی وہ میں رحمت اللہ عالمین والے مصنف کو سمجھ بیٹھا، یہ کوئی دوسرے مولانا نہیں دوسرے ہیں یہ وہ، تو وہاں پہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی عجیب و غریب بیان کی ہوئی ہیں۔ شاہد صاحب آپ اپنا سوال مختصر کریں۔ ترغیب و تہذیب میں ایک کتاب کا ریفرنس دیا، ترغیب و تہذیب، اس میں کہا گیا ہے کہ مچھروں کو برا مت کہو، مچھروں کو برا مت کہو، اس طرح کی باتیں عجیب و غریب لکھی ہوئی، پتہ نہیں کیا لکھا جب تک عبارت سامنے نہ ہو۔ باقی آپ دیکھیں کہ جس کتاب کا حوالہ ہے نا ترغیب و ترہیب امام عبد العظیم المنذری کی، باقی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ لوگوں کو ثواب بتائے جائیں، ایسی حدیثیں اکٹھی ڈرایا جائے، نام یہ ترغیب و ترہیب، اچھی کتاب ہے مگر وہ ہے رتب و یاب اس کا مجموعہ، کچی پکی ہر شے اس میں ہے۔ اب ہمارے دور میں محدث الاثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کے دو حصے کر دیے، صحیح الترغیب والترہیب، ضعیف الترغیب والترہیب، وہ لے لینی چاہیے، پھر پڑھے کہ یہ کمزور ہے یار ان کو چھوڑو، جو صحیح ہیں ان کو لے لو، کتاب اچھی ہے مگر اس کی یہ چھانٹی ہونی چاہیے، صحیح الگ کرنی چاہیے ضعیف، مگر یہ کرتے ہیں اس طرح ہی امین صاحب کے سامنے آ گیا جو کچھ چھاپتے رہو دین کے نام پر کر رہے نا، وہ میں اس دن اس کے ساتھ چلا گیا تو لے لی کتاب، لیکن اس سے میں پڑھ کے بڑا ہی پریشان ہوا۔ نہیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسی نہ پڑھا کرے، اچھی کتابیں جو تحقیق، وہ تو میں تو لیتا ہی آپ کی ریکمینڈ کی ہوئی کتابیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ جی۔ جب تک آپ اسلام کو ایک مذہب سمجھیں گے نا کہ یہ ایک عقیدہ ہے اور بالغ ہونے کے بعد آدمی اس کو چھوڑ دے نہ چھوڑ دے، پھر نہیں بات یہ مرتد کی سمجھ میں آئے گی۔ کال لیں گے جی۔ السلام علیکم۔ آج مسئلہ نہیں کرنے دیں گے، آگے ساری کالیں بند کر کے یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، شیخ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں جی پوچھیے بھائی، کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ ہمارا ایک سوال ہے، تو یہاں اشتہار میں یہ لکھا ہے سیدنا حضور عبد القادر جیلانی لکھا ہے، حضور عبد القادر جیلانی سیدنا، اس کے لیے کہنا کیا ہے؟ یعنی حضور آپ کے خیال میں نہیں لکھنا چاہیے، یہی اشکال ہے نا آپ کا؟ جی ہمارا یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے جی،
حضور اور جناب جو ہے نا، اس کو میرے بھائی جو سمجھتے ہیں نا یہ مشرکانہ کلمہ ہے، حاضر ناظر ہے فلاں، یہ ہے ان کی بے علمی. یہ حضور جناب عربی کے الفاظ ہیں. یہ کیسے جیسے آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا، ادب کا کرما. یہ حضور بارگاہ کو کہتے ہیں کہ کسی کا سین جو ہے کہ آپ کے گھر میں گیا، آپ کے دروازے پر گیا. عربی میں وہ حاضر ناظر والا نہیں. حضور اور جناب دونوں کا معنی ہے کہ میں آپ کے آستانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ادب سے بارگاہ رسالت میں نظرانہ اخیر پہ اس کو حضور رسالت میں آپ کہہ دیتے ہیں، جناب رسالت. یہ عربی کے الفاظ ہیں. یہ حاضر ناظر کی بحث میں جو پڑے ہوئے ہیں کہ حضور کہہ دیا یار حاضر ناظر، یہ بھی کم علم ہے. اور اگر کوئی ایسا سمجھتا وہ بھی بیوقوف ہے. یہ کلمہ صرف ادب کا جناب جیسے کہتے، جناب کا معنی اور حضور کا ایک ہی لغت ہے کہ گھر کی جو پہلی مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ لکھنے کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. نہیں کوئی حرج، بالکل نہ بے ادبی والی بات ہے نہ شرک والی بات ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے جی بھائی. جی مولانا آپ بتا رہے تھے. سن لیں بھائی سارے لوگ، مذہب اسلام چھوڑنے والے کو کوئی سزا نہیں دیتی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس پر خطبہ الگ ہونا چاہیے، بہت اہم موضوع. جی فرمائیے. میاں صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. فرمائیے بہن کیا پوچھیں گی آپ؟ اچھا جی، وہ میرا ایک بھائی ہے، وہ رہتا ہے جاپان میں. جاپان میں رہتا ہے جی، تو اس کے پاس ملازمت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے. یہی جو نمبر پہ کال آپ نے کی ہے، یہ جمعرات کے دن آپ کال کریں گی صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. جی پھر انشاءاللہ مولانا اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اس وقت تو ہم جو ہے نا دینی مسائل جی کہ نماز کا طریقہ، کوئی روزے کا مسئلہ ہو گیا، کوئی طلاق اور شادی بیاہ کے رسوم ہو گئے، یا بینکوں کے کچھ معاملات ہو گئے، اس پہ ہم جواب دیتے ہیں. آپ کا چونکہ مسئلہ ہے کچھ روحانی قسم کا کہ اللہ اللہ کرنا، بتا دیں آپ جمعرات کے دن کال کریں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک انشاءاللہ اسی نمبر بتا پر. دیں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک. جی سارا انشاءاللہ. دن آپ پوچھیں. جی بارک اللہ فیک. جی مولانا. تو جہاں اسلام صرف ہوگا نا ایک نظریہ ایک خیال ہے جی، یہ عادت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. نیاز صاحب ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آ گئے مولانا. آپ فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ یہ اچھا یہ سوال ہے مولانا صاحب. جی جی. قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ ایک دم دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں یا کہ صرف ایک رجعی طلاق شمار ہوتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں نیازی صاحب ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں. وہ ایک ہی طلاق ہے، ایک ہی رجعی طلاق. رجعی طلاق ہے. عدت کے زمانہ میں رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے. 2 مرتبہ یہ موقع دیا جاتا ہے. جی جی. تیسری مرتبہ اگر زندگی میں کیسے ایسا کرے گا قصہ ختم. زندگی میں 2 مرتبہ موقع. 2 مرتبہ. جی جی. اب دی طلاق بے شک 3 دی 10 دی ایک ہے وہ جی. پھر جب صلح ہو گئی، گھر میں آباد ہو گیا، کبھی دی پھر دوسری جی. اور کبھی پھر دے دی، وہ تیسری ہو. جی. نہیں بولتے بھائی، نہیں وہ بولتے. گزر جائے تو میں نے کہہ دیا کہ عدت کے اندر اندر تو صرف کہہ دے میں نے طلاق واپس لے لی، قصہ ختم. اور اگر وقت گزر گیا اب رجوع نہیں، واپس نہیں لے سکتا، دوبارہ ان کا نکاح ڈائریکٹ بغیر کسی حلالے کے، پھر نیا مہر، نیا ایجاب و قبول ہو جائے گا. 2 باری یہ ہو سکتا، تیسری باری. نیازی صاحب بات واضح ہو گئی. جی جی. مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے 1 طلاق دی ہے یا 3 دی ہیں تو 1 تو شمار ہوگی نا. ایک ہو. اگر 90 دن کے اندر اندر آپ بازو پکڑ کے عورت کو اپنے گھر پہ لے آتے ہیں تو یہ تو ہو گیا رجوع. جی. اگر اس دوران آپ سے غلطی کوتاہی ہو گئی، بیٹھے رہے تو معاملہ بگڑ گیا، بیوی اپنے گھر پہ ہے، آپ اپنے گھر ہیں، 100 دن ہو گئے، تو اب بیوی سے آپ پوچھیں گے کہ بھی میں آپ کو اپنے نکاح کے اندر رکھنا چاہتا ہوں. اگر بیوی رضامند ہوگی جی. تو پھر نکاح کر لیں گے آپ جی. بغیر کسی اور واسطے کے. جی جی. دوسری طلاق کے وقت بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ سے ایسا ہو گیا کہ رجوع نہیں ہو سکا. اور تیسری کے بعد آپ با اختیار نہیں ختم. نہ رجوع کے اور نہ ہی تجدید نکاح کے. جی. یہ بات ہے. یعنی زندگی بھر کے لیے نیازی صاحب 3 موقع ہیں. یہ نہیں کہ ایک وقت دے دی، بے شک ایک جگہ دے یا جو کہتے ہیں کہ مہینہ کے بعد دے، یہ بھی بےہودہ طریقہ ہے. کیا کر رہا ہے مہینے کے بعد؟ ایک دی ہوئی ہے وہ چل رہی ہے، کیا فائدہ فائر کرنے کا؟ اس لیے اکٹھی دے یا الگ الگ دے، ایک ہی ہے، ایک موقع پر ایک ہی ہے.
اب جب صلح کر لے گا پھر دوبارہ گھر آباد کرے گا پھر دیکھی جائے گی دوسری طلاق. یہ کوئی معنی نہیں کہ کٹھی دی تھی یا مہینہ بعد دی تھی, یہ بھی اپنی طرف سے نیازی صاحب مولانا کا فرمانا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے رخصتی کرنا چاہتے ہیں تو 3 طلاقیں کیوں دینی ہیں؟ آپ 1 طلاق دیں, اس کو فارغ کر دیں, 90 دن کے اندر رجوع نہ کریں. اگر 90 برس کے بعد بھی آپ کا دل کرے اسے گھر بسانے کو تو عورت کے ساتھ آپ کا تجدید نکاح ہو سکتا ہے. دوبارہ نکاح. بہت شکریہ جناب, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. توجہ فرمائیں بھائی کہ جن علاقوں میں اسلام صرف مذہب ہے نا وہاں کسی کو سزا نہیں دی جاتی, یہاں اسلامی حکومت نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب امام جنازہ پڑھاتا ہے تو اس کے لیے دونوں طرف سلام پھیرنا ضروری ہے یا صرف دائیں طرف سلام پھیر لینا کافی ہوتا ہے؟ مولانا کا فتویٰ یہی ہے کہ سلام ہے ہی ایک طرف جنازے میں. جی ایک اور سوال پوچھنا ہے. یہی ہے نا جی فتویٰ؟ جی ہاں ٹھیک ہے. جنازہ جو ہے نا اس میں ایک ہی سلام ثابت ہے حضور سے اور صحابہ سے, دوسرا سلام نہیں. جی ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو ان کی کچھ تھوڑی سی زرعی زمین تھی اپنی, تو انہوں نے جتنا مطلب موجودہ قیمت کے لحاظ سے جتنا اس کا حصہ بنتا تھا بیٹی کا, وہ اتنے پیسوں کا اس کے لیے جہیز خرید کر اس کو دے دیا, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ کیسے ٹھیک ہے مولانا؟ کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں مولانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فرض کرنے کے اس کے باپ کے 4 ایکڑ تھے تو بیٹی کا حصہ بھی 1 ایکڑ بنتا تھا اگر وراثت تقسیم ہوتی. اس نے وہی 1 ایکڑ بیچ کے بیٹی کے لیے کوئی زیورات بنا لیے, فرنیچر بنا لیا, کپڑے بنا لیے, ناک رکھنے کے لیے سارا کام کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ وراثت سے اس کو محروم رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو تیرا حصہ بنتا تھا وہ ہم تیری شادی پہ خرچ کر چکے ہیں. یہ آج کل ہمارے یہ بالکل غلط کہتے ہیں. اس طرح اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا. اپنی ناک رکھتے ہیں تو رکھتے پھریں, دینا کو دے, نہیں دینا نہ دے, حصہ اس کا جو ہے نا باپ کے مرنے کے بعد وہ رہ گئے. بے شک ساری زمین بیچ کر اس کی شادی کرتا پھرے, یہ کوئی نہیں بات. اور لوگوں نے یہ بات ہندوؤں کی طرح بنا لی ہے کہ بچی کو جہیز دیا تھا, تو بچی کو جہیز دیا تھا, بیوی جو لایا بیٹے کے گھر ہے, بہو وہ مفتی آ گئی تھی, اس کی بڑیاں لاکھوں روپے لگائے بیٹے کے لیے, اس کا بھی حصہ ختم کرو کہ تیری شادی پر اتنے لگا دیے. بیٹے کی باری آتی پھر کوئی بات نہیں. مولانا یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جائیدادیں اور وراثت پر قبضہ جمانے کے لیے صرف یہی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ جب تمہاری شادی کی تھی تو ہم نے تنگ ہو کے اور قرض اٹھا کے تمہارے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے تھے, اب لہذا تم کسی بھی چیز کی وارث نہیں ہو. جی تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ شرعی طریقہ نہیں. جی شکریہ. السلام علیکم. حصہ وراثت کا اس کا کام. جی مولانا تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ جہاں پوچھ لیں بھائی, کال آ جاتی وہ پوچھ لے جی جو ہم سے پوچھ لیں. السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. ہمارا ایک سوال ہے. جی جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سندھ سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. سندھی بھائی ماشاءاللہ بہت توجہ سے سنیں. جی فرمائیں. ہمارا ایک سوال یہ ہے تو حاملہ عورت سے کتنا دن تک بستر ہو سکتے ہیں؟ حاملہ عورت سے کتنا عرصے تک بستر ہو سکتے ہیں؟ حاملہ عورت سے آپ کہاں تک تعلقات رکھ سکتے ہیں یہ سوال ہے آپ کا, یا کن دنوں تک رکھ سکتے ہیں یہ سوال ہے آپ کا؟ چلے دونوں کا مولانا جواب دے دیتے ہیں, اس میں تو کوئی شرعی ممانعت نہیں بتائے نا, کو بات پتا چلے نا, پوچھ کے چلے اتنے کا جواب دے دیتے ہیں ہم. کون سے سوال کہ مطلب اگر یہ دن جو ہے اور جی بالکل بالکل اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو آپ جو چیز چاہے تعلق رکھیں, جو پہلے رکھ سکتے ہیں وہ سارے رکھ سکتے ہیں. جو پہلے حرام ہے کہ آپ پچھلے حصے میں نہیں کوئی تعلق رکھ سکتے, وہ تو حرام ہی ہے. آگے جو ہے نا وہ حلال ہی حلال ہے. باقی بچے کی صحت, بیوی کی صحت کا خیال تو رکھنا چاہیے, جانور نہیں بننا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے, باقی حلال, حرام کوئی نہیں. آپ اس نے وہ دیکھیں کہ کوئی نہیں. مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جس قدر چاہیں وہ تعلقات آخری لمحے تک قائم رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ سمجھ کے کہ یہ ان دنوں کے اندر ہے, جو بھی حقوق اس کے ہیں اس کی تکمیل آپ کو کرنی پڑے گی. ایسا تو نہیں. بات واضح ہوگی بھائی. جی مولانا. جہاں اسلام صرف ایک عقیدہ ہی ہوتا نا, مذہب, وہاں کون سزا دیتا؟ السلام علیکم. السلام علیکم بھائی طاہر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میاں بشیر چال تو عرض کر رہے ہیں
जी सर। एक मैं जरा भुल जा मौलवी साहब ने मसला पूछना सी, अर्ज करना सी कि मैं भुल भी जाना नमाज पढ़दा बाद औकात ये भी नमाज पढ़ी भुल जाना कि मैं पढ़ी या नहीं पढ़ी। जी जी। ते बाद औकात सजदा भी भुल जाना, ये वो मैनू बहुत जरा इस गल की परेशानी है, क्या वो नमाज हो जाती है या नहीं हो जाती? एक तो ये है कि नमाज पढ़ी भूल जाते हैं, और एक ये है कि नमाज के दौरान ही सजदे 2 किए हैं या 4 किए हैं, ये भी हो जाता है। ये भी बस ये नहीं मुझे पता चलता क्या कर, ये नहीं कि बहुत ज्यादा भूल जाता हूँ। जी इंशाल्लाह बताते हैं जी मौलाना। बशीर साहब अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। बीमार हो जाता आदमी, जब निस्यान गारब आ जाता, याद ही नहीं रहता पढ़ी है या नहीं पढ़ी या कितनी पढ़ी है, तो ऐसा आदमी फिर माजूर ही, अल्लाह ताला उसको क्या पकड़ेगा। जिस तरह भी पढ़ी जाती ये भी उसका इनाम है कि पढ़ तो रहा। तो इसका यही मेरे भाई करें कि अगर आपको शक हो जाए कि शायद एक सजदा हुआ या 2, तो आप एक और कर ले। अगर तीसरा हो जाएगा तो शैतान की नाक कट जाएगी, रोता रह जाएगा कि मैंने यार इसकी नमाज ख़राब करनी चाहिए थी, इसलिए तो मेरे सर पर जूते लगाए, ये तो एक और कर दिया सजदा इसलिए। तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उम्मीद है कि वो हाथ जोड़ देगा कि बशीर साहब को नहीं कुछ कहना, ये तो नमाज जो है और लंबी कर देता है। हो जाए कि 3 रखते हैं या 2 हैं, तो आप समझें 2 ही हैं, एक और आगे बढ़ा दे 5 भी हो जाएंगी तो फायदा ही है ना, शैतान जलील होगा। जी बहुत 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 धन्यवाद, मेहरबानी साहब। चलिए बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले ये लोग जो मुर्तद की सज़ा पर एतराज़ करते ना, अब बात बदल कर मैं कर इनसे पूछें कि दुनिया का कोई ऐसा दस्तूर हमें दिखा दें, अमेरिका का, बरतानिया का, रशिया, किसी हुकूमत का भी, जिसमें इजाज़त है कि बालिग होने के बाद लोग ऐलान कर दे कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। सजाए मौत जी अस्सलाम वालेकुम। हो तुम ऐलान करते हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जमशेद कमर बात कर रहा हूँ रजाबाद इलाहाबाद से। जी फरमाइए भाई। अर्ज ये कि कपूरे वगैरह खाते हैं हम, हाँ हाँ, गुर्दे और कपूरे, इनके बारे में जानना था, इनकी शरई हैसियत क्या है? पिछले हफ्ते भी सवाल आया था तो मौलाना ने फरमाया था कि मौज करें, कोई पाबंदी नहीं है। खाएं, और मेरे भाई अगर पकाएं कभी तो हमें भी यहाँ भेजें, हम भी खाएंगे। जी जी। कपूरे खाना हर नहीं, मकरूह वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई मकरूह नहीं, खामखाई मकरूह बना देते हैं, हराम चीजों से लोगों को मारूम कर रहे हैं। कपूरे खाएं, गुर्दे खाएं, जो जी ओजड़ी खाएं, ये भी लोगों ने इस दौर में निकाल लिया। में पड़ा था ये मुफ्ती उसामुल्लाह शरीफी ने शायद लिखा था कि कपूरे खाना हराम है। तौबा तौबा तौबा, यही जुर्म कर रहे हैं कि जो चीज अल्लाह ने हराम नहीं की उसको हराम करते हैं। वो मखसूस रजा होते हैं उसके बकरे। मैं वो पढ़ता रहता हूँ, उनके जो जंग में आता हफ्ता बाद तो देते हैं जवाब, मैं ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, कोई सबूत नहीं इनके हराम होने का या मकरूह होने का, कोई नाजायज नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। जी बारकल्लाह। कई लोगों ने उजड़ी के बारे में इन दिनों में खुद ही निकाली, मानते हैं कि किसी किताब में नहीं था, आप ही कि चूंकि यहाँ गंदगी रहती है, फलानी का बात रहती है, भाई रहती को क्या, अब पाक साफ है, धो लिया उसको, वरना कौन नहीं सारे जिसमें रहता। अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना बनावटी बात तो कॉल आ रही। अच्छा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई बैठे हुए? जी फतावा ऑनलाइन, थोड़ा ऊंचा बोलिए। ये एक सवाल था मेरा। जी फरमाएं। जैसे कि हीला कुरान पाक से भी साबित है कि एक दफ़ा सैयदना अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी के ज़माना में, हाँ हाँ, आपकी वजह मतलब बीमार हो तखीर से हाजिर हुई थी और आपने 100 कोड़े मारूंगा ये कहा था उनसे। जी जी। शेर याब होने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको हुक्म दिया कि 100 किलो का झाड़ू मारो। हाँ हाँ जी। इसी तरह ये एक हीला है, मेरे ज़हन में घूम रहा था नमाज के बारे में। चलिए एक सवाल का जवाब देते हैं, फिर दूसरा दोहरा लीजिए। जरा बताए ना क्या वो अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से नाराज हो गया और कहा कि मैं 100 कोड़े मारूंगा, और फिर हुक्म हो गया कि झाड़ू ले लें 100 तिनकों वाला और वो मार दें और आपकी जो मन्नत है और सजा का जो इरादा है वो पूरा हो जाएगा। तो उसके हवाले से भाई ने पूछा है कि ये हीला, हाँ हीले ये है ना, इससे निकालते हैं, आगे फिर किताब हील ही बना ली है, हर मसले में हीले 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 दीन को बर्बाद करने के लिए। तो इस बारे में जो ताहिर भाई मेरे सारे साथी सुन रहे, कुरान और हदीस में कहाँ है कि बीवी को कोड़े मारने की कसम खाई? ये आप हैरान ना, अजीब ही तफसीरें लिख लेते हो, ना वहाँ बीवी का जिक्र, ना कोई कसम खाने का जिक्र, ना कोड़े उसको मारने का जिक्र, जाली ना आयत में है ना हदीसों में। आप एक किस्सा घरा बाद में हीले, वहाँ कोई बात नहीं, सिर्फ यह है कि मुठा ले तू
مار. کس کو مار؟ کوئی بتایا. کیا بات ہوئی تھی کہ اتنی رہنے دے جتنی بات قرآن میں ہے کہ اللہ نے انہیں کہا تم ایک تیلیوں کا مٹھا لو اور اس سے مارو. اس بارے میں اسرائیل صاحب کی بات وزنی ہے کہ جب اور کسی کا ذکر ہی نہیں تم کیوں اپنی طرف سے بناتے ہو؟ اب خود ان کو اپنے کو مارنے کا تھا کہ ایک موقع پر شیطان نے انہیں تنگ کیا. جیسا قرآن میں آتا کہ وہ اتنے تنگ ہوئے شیطانی وسوسوں، بیماری کا انہیں کوئی نہیں تھا، لمبی ہوئی وہ برداشت کر لی. شیطان نے جب زج کرنا شروع کیا کہ کس خدا کو تم مانتا، اگر کوئی خدا ہوتا تو وہ اس کا نیک بندہ ہوتا، اتنی مصیبت میں ڈال تنگ کر رہا تھا وسوسے. تو وہاں آپ نے فرمایا مثلا شیطان بنصب مادا کہ شیطان نے تو اب مجھے پریشان کر دیا اس سے. تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ میں جب ٹھیک ہوں گا نا تو کرتا ہے وسوسے ایسے ہے تو ساری عمر خدا سے اچھی چیزیں دیتا رہا. اب 4 دن تکلیف آئی تو یہ سوچنا میں 100 کوڑا ماروں اپنے بارے میں. اللہ نے بعد میں کہا بندہ تھا تو کمزور ہے، تیرے دل میں کوئی خرابی نہیں تھی، مصیبت میں تھا تو چھوڑ کسی کو نہ مار، تو مار لے اپنے آپ کو 100 تیری. جی یہ بات جو نہ کسی آیت کے خلاف نہ کسی حدیث میں بھی ہوتا کہ بیوی کو مارنے کا اپنی طرف سے قصے نہ گلا کریں، نہ اس سے ہیلے نکالا کریں. وہ ان کی اپنی بات تھی کہ جو دل میں خیالات آئے. یہ ایسے ہے جیسے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اگر تہجد رہ جاتی تھی بیت میں رکھا ہوا تھا، اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ میرا جسم ننگا کر کے 10 کوڑے مار کہ تو آرام کرتا رہا، جہنم کی فکر نہیں تھی. یہ نیک لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو مرواتے ہیں کہ کیوں وسوسے پیدا ہوئے. آپ نے بہت اونچا مرتبہ، ہمارے اندر سے بڑے کفریہ خیالات پیدا ہوتے. پیغمبر یہاں چیخ اٹھا کہ بیماری کی کوئی بات نہیں، یہ وسوسے کیوں آئے؟ خدا سے گلے اور شکایتیں. وہ آپ نے بے شمار دفعہ بتایا کہ اگر فرض کر لیں کہ باجماعت نماز کی ادائیگی سے رہ گیا ہو تو بندہ یہ طے کر لے کہ 2 روپے میں نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے ہیں، یا شام کی سنتیں جو ہیں میں نے 4 پڑھنی ہیں، اگر بندے سے رہ جائیں تو میں نے 1 روپیہ. وہ چند سزائیں اپنے لیے تجویز کرے گا تو 4 دن کے بعد سزاؤں سے بچنے کے لیے بندہ اس پہ عمل شروع کر دے. بالکل یہ روحانی علاج ہے. جو کہتا نا مجھ سے یاد نہیں چھوٹتی یا وقت پر جاگ نہیں آتی، قرآن نے جو کفارے مقرر کیے رسول اللہ اس میں یہی تو حکمت ہے کہ ڈن لگایا جائے اس کو، کیونکہ مال خرچ کرنے میں انسان بہت بخیل واقع ہے. یہ ماریں بھی کھا لیتا جنہیں مال نہیں دینا چاہتا، اسی لیے یہ مال کہہ رہا تھا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل رہتا. آپ کہہ دیں کہ اگر سگریٹ نوٹی نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے میں پیوں گا، میں روزانہ 5 روپے خدا کے لیے دے دوں گا، اگلے دن ہی نہ چھوٹ جائے تو مجھے کہہ. جو کہتا تہجد کے لیے جاگ نہیں آتی وہ بیعت کرے، اقرار کرے کہ میں 10 روپے خدا کے لیے دے دوں. 2-4 دن کے بعد ہی دیکھیں گے شیطان خود کہے گا یار اٹھ کر پڑھ لے. یہ کرنا تو کچھ بھی نہیں چاہتے. اگر اپنی درستی چاہتے ہیں اپنے پر جرمانہ عائد کر کہ چلو ہوتا رہے جو غلط کام ہے مگر اتنے میں دوں گا اللہ کے لیے. 2-4 دن میں دیکھے سب کام ٹھیک ہو جائے. جب ارادہ ہی نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پھر کیا ان کو علاج بتایا جائے. ورنہ یہ کفارے بہترین علاج ہے کہ آپ کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تاوان مقرر کر ٹھیک ہے کرتے رہو مگر اتنے پیسے دوں گا روزانہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ مجھے مولانا اسحاق صاحب سے بات کرنی تھی. جی سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا محمد نام کے بارے میں کہ ہم محمد نام رکھنا کیسا ہے، یا اس میں کسی قسم کی بے ادبی کا یا کسی چیز کا کوئی عنصر تو نہیں اس میں آتا ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ آج کے پروگرام کی سب سے پہلی کال یہی تھی. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ محمد نام رکھنا کیسا ہے. ہاں جی. مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس نام کے رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں. اچھا بیٹا یہ تو بہت پیارا نام ہے. حضور نے نبیوں کے ناموں پر نام رکھنے کو بڑا پسند کیا. اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا. آپ کی آواز نہیں صحیح طرح آ رہی ہے، کٹ کٹ کے تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی آ رہی ہے. محمد نام رکھیں محمد. بہت اعلیٰ. مولانا کہہ رہے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے نام کی نسبت کے ساتھ ابراہیم اپنے بیٹے کا نام رکھا. اچھا آج اگر ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہی ہے. ہاں جی سنت. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بے ادبی ہوگی کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں کھیلے ہوں اگر نام الٹ لے، اس طرح سے تو نہیں کوئی وہ اس میں قباحت ہے کوئی؟ نہیں بیٹا پھر تو ہمیں کسی نیک آدمی کا نام نہیں رکھنا چاہیے، نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ. یہ تو من گھڑت دلیل پھر وہاں بھی ہوگی کہ اس کی بے ادبی ہوگی. بے ادبی کیوں ہونی ہے؟ یہ نام نہ بگاڑیں. ہاں نام نہ بگاڑیں.
چلے صحیح ہے. ایک بات میں نے اور پوچھنی تھی کہ مجھے میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا تو میری اولاد نہیں تھی. اب میں پریگننٹ ہوں. مجھے اس کے لیے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نارمل ہو اور بالکل خیریت سے ہو, کوئی آپ دعا یا کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ آپ اسی نمبر پہ جمعرات کے دن کال کریں گی, صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک انشاءاللہ آپ کو مولانا کوئی وظیفہ اور ورد بتا دیں گے. کہ کتنے بجے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. جمعرات کے دن آپ کال کریں گی اسی نمبر پہ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک. جمعرات کے دن کروں صبح 9 بجے سے 4 بجے تک؟ جی کر لیں. جمعرات کو 9 بجے صبح سے شام 4 بجے. جی جی بالکل. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, بہت سلو آواز آ رہی ہے وہ مجھے. آپ کے ٹیلی فون میں کوئی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تو آواز بالکل آپ کی بھی صحیح آ رہی ہے. ہمیں پہلی شکایت آپ کی طرف سے آئی ہے, شاید آپ کے ٹیلی فون میں کوئی پرابلم ہو. باقی آپ جمعرات کے دن کال کر لیں, پھر اس مسئلے کا حل بھی انشاءاللہ بتا دیں گے. اچھا, صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 4 بجے تک؟ جی بہن انشاءاللہ بتا دیں گے. اچھا چلے صحیح ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی. ٹی وی دیکھنا جو ہے کیا کہ جو ڈرامے ہوتے ہیں, بندہ اگر فلم نہیں دیکھ رہا ہے ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیا کسی بھی قسم کا یہ دیکھنا گناہ ہے؟ جی مولانا, جس پروگرام میں بھی بے حیائی ہے, بے دینی, وہ تو دیکھنا ٹھیک نہیں. باقی جیسے یہ پروگرام آپ سن رہی ہیں, ایسے ہی کوئی اچھی بات ہو رہی وہاں تو سنیں تو کوئی حرج نہیں. نہیں, جیسے عام بھی ہے پروگرام, کوئی ڈرامہ پی ٹی وی کا ڈرامہ ہے, اس قسم کے بھی دیکھنا گناہ ہے؟ مجھے کیا پتا بیٹا. مولانا یہی فرما رہے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں استفت قلبہ کی. میں تو اصولی بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو منظر آپ دکھایا جا رہا ہے کہ حقیقی زندگی کے اندر ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہم تصویریں بنوانا ہے, تصویریں کھنچوانا ہے, آپ کے تو 200 مسئلے ہیں لگتا ہے. نہیں, یہ چھوڑیں. یہ آخری سوال آپ کا ہو گیا, مطلب ٹیلی ویژن کے حوالے سے. باقی اگلے ہفتے کیجیے انشاءاللہ. چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو بات جی آج کل السلام علیکم. بہت کال آئی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہیں ہیں آپ؟ میں جی بلال بات کر رہا ہوں میاں مری سے. ماشاءاللہ, بڑے دنوں کے بعد آپ نے کال کی ہے. بس یہ مصروفیت ایسی تھی. اچھا چلے ٹھیک ہے. آپ اللہ کا شکر جی, آپ کی دعا چاہیے. فرمائیے, پوچھیے مولانا سے کیا پوچھیں گے. اچھا, سوال یہ ہے کہ میری جو مسز ہے نا جی, ہاں کی والدہ کی طرف سے ان کو زمین ملی ہوئی ہے. جی. تو وہ چونکہ ہے ان کے نام, لیکن ان کے والد نے ان کو ہینڈ اوور کیا, مطلب کہ ان کی دیکھ بھال وہی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس سے پہلے ان کے اوپر وہ جو مطلب کہ اسپیشلی کبھی انہوں نے وہ جو کیا نام ہے جو فصل کے جو پیسے ہیں کبھی نہیں دیے انہوں نے. جی جی. لیکن شادی کو بھی 1 سال ہو گیا, کبھی نہیں دیے. ویسے ان کے خرچ میں اگر استعمال ہو جاتے ہوں گے تو کوئی پتہ نہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ کہہ کر دیے کہ یہ آپ کی فصل کے پیسے ہیں. جی جی. لیکن جتنی زمین ہے اتنے اس حساب سے اگر ٹھیکے بھی دیں تو اتنے بنتے نہیں ہیں. پوچھنا اتنا ہے کہ اس میں سے کوئی عشر نکلتا ہے جی؟ آپ کی زمین میں سے عشر نکلتا ہے؟ یعنی کہ میری مسز کی زمین میں سے. میں سمجھ گیا بات آپ کی. مطلب بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو زمین چنگے بیٹی اپنے گھر پہ ہی تھی تو والد صاحب بھی اس کی لک آفٹر کرتے تھے. اب انہوں نے سال کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ پیسے دیے ہیں کہ یہ آپ کی پیداوار کا حصہ ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ پیداوار کا حصہ جو ہے وہ ہمارے خیال میں تھوڑا دیا. یہی بات ہے نا بلال بھائی؟ جی 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 جی. بلال بھائی, یہ زمین میری مسز کی والدہ کی طرف سے ملی ہے ان کو. کسی کی طرف سے ملی. اب مالک تو آپ کی مسز ہی ہے نا. ہاں جی, مالک وہی ہیں. مالک وہی ہیں. اگر اس کا صحیح نہیں آپ کو معاوضہ مل رہا جو رقم ملنی چاہیے فصل کی, تو یہ والد صاحب کی زیادتی, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کی مسز کی وہ ملکیت ہے تو انصاف سے پورا حساب سے جو بنتا نا وہ دیں. یہ تو ہے الگ بات کہ اگر وہ ایسا کرنے نہیں کرنا چاہیے, والد کو بھی دینا چاہیے بچی کا سب کچھ. باقی جو آپ کو ملتا ہے نا وہاں سے, وہ اگر نصاب کی حد تک پہنچتا 20 من گندم جو ہے, اس سے زیادہ یا 20 من آپ کو حاصل ہوئی پھر عشر دینا چاہیے. اور اگر اس سے کم رقم ہے تو پھر معاف. نہیں مولانا, ان کے علاقے کے اندر عشر ہوگا یا نصف العشر ہوگا؟ ہاں, اگر بارانی زمین ہے تو پھر تو عشر ہی ہوگا نا, 10واں حصہ. اور اگر نہری زمین تو 20واں حصہ ہوگا نا, نصف عشر. اچھا جی. یعنی دو ہے نا دین کے حوالے سے جو زکوٰۃ ہے نا فصل کی, جی, اس میں اگر تو آپ نہری پانی لگاتے ہیں جی جی, تو پھر اس میں نصف العشر ہے, یعنی 20واں حصہ ہے. اچھا جی. تو اگر جس طریقے سے آپ کے میاں والی کے علاقے کے اندر نہریں نہیں ہیں, کچھ علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں تو فصل ہو جاتی ہے, جی جی, تو اس کے اندر پھر آپ 10واں حصہ دیں گے. ایسے ہی ہے نا مولانا؟ اگر 20 من تک جائے گی تو اس کا پھر 10واں حصہ بنے گا. جی جی, پھر اس کا 10واں حصہ بشرطے کہ وہ باران رحمت کے ساتھ سیراب کی جائے.
اچھا جی. اگر نہروں کے ذریعے سیراب کی جائے گی تو پھر اس میں 20واں حصہ آپ دیں گے. اچھا وہ 20واں ہوگا. جی بالکل, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور 20 من کے بعد. اچھا 20 من کے بعد اس کا 20واں حصہ بنے گا. جی انشاءاللہ. اوکے جی, مہربانی, تھینک یو. جزاکم اللہ خیر. جی مولانا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی, نہ دینی چاہیے کہ وہ باشندوں کو چھوڑ دے کہ جب بالغ ہو تو فیصلہ کرو, ماننا ہے اس حکومت کو. یہ نہیں, پھر تو ڈاما ڈور رہے گی حکومت. السلام علیکم. مستحکم ہی نہیں ہو سکتی. جی صحیح بات. اگر وہ اس حکومت کو نہیں ماننا چاہتا اس کی حدود سے نکل جائے, پھر کوئی نہیں پوچھے گا. یہی حال ہے اسلام کا کہ جب تک وہ حکومت اس کی نہیں ہوتی السلام علیکم مرتد کی سزا نہیں دی جاتی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیسے ہیں, کیا طبیعت کیسے ہے؟ جی الحمدللہ, سندھ سے بات کر رہے ہیں. جی 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 فرمائیے, کیا پوچھیں گے مولانا صاحب؟ ہمارا ایک سوال ہے. یہاں ہمارے پاس شہر میں غیر مسلم ہے, اس نے خیرات کیا ہے, کچھ مسلمان نے اس کو کھایا ہے. اس کے بارے میں کیا وہ غیر اللہ میں شمار ہے یا جائز ہے اس کا کھانا؟ جی عام حالات کے اندر اس نے دعوت کی ہے, تھوڑا سا واضح کر دیں. جی ہے بھائی. ہاں یہ خیرات کیا ہے ہمارے غیر مسلمانوں ہمارے شہر میں. نہیں, آپ کی بات ہم نے سن لی, تھوڑی سی ہماری بھی سنیں کہ عام حالات کے اندر اس نے دعوت کی ہے یا ان کا کوئی خاص تہوار تھا؟ اس نے کارخانہ کھولا اس میں, اس لیے اس نے کیا ہے. عام دعوت کی ہے جی ایک غیر مسلم نے, تو مسلمانوں نے اس کی دعوت کھائی ہے. کھائی. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوت کھانا شریعت اسلامیہ کے روح سے حرام تو نہیں؟ اچھا یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جواب دے رہے ہیں مولانا. یہ میں نا یہ غیر مسلمان, یہ غیر اللہ کے نام میں دیوتا پکارتے ہیں اور ایسے نام لیتے ہیں. جی آپ کے غیر اللہ کے نام پہ دی ہے تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر عام خیرات کی بات کرتے ہیں تو پھر مولانا اس کا جواب دینے لگے, آپ سن لیں. جی جی اگر تو ان کا کوئی مشرکانہ تہوار ہے نا میرے بھائی, تو وہ اس موقع پر انہوں نے نظریں پکائی ہیں اور اپنے دیوتاؤں یا بتوں کے لیے یا سب, وہ تو حرام ہی ہے. ویسے اگر ہے کہ وہ پاس رہتے ہیں اس لیے دعوت کی اور کہتے ہیں آؤ دوست مل کر کھانا کھائیں, پھر میرے بھائی کوئی حرج نہیں. وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, بدھ ہوں, خدا کو بھی نہ مانتے ہو, کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں گے کہ برتن جن میں انہوں نے کھانا پکایا اس میں کوئی پلیدی تو نہیں چلی, وہ چیز تو حرام نہیں انہوں نے پکائی. اگر چیز حلال ہے اسلام میں, برتن صاف ہے, ہم نہیں دیکھیں گے کس نے پکائی کس نے نہیں پکائی, نہ اس کے مذہب اور دین سے اس کا تعلق ہے. چیز اسلام میں حلال ہونی چاہیے اور برتن صاف ہونے چاہیے. بس ہر کافر کی ہم کھا سکتے ہیں, بلکہ کھانی چاہیے, ان سے تعلقات بڑھانے چاہیے. موقع ملے تو پھر ہم وہاں ان کو دین کی دعوت بھی دیں گے. قریب کرنا چاہیے. جی خیرات کیا نا اس نے, اس کا عقیدہ غلط تھا, وہ تو دوسروں نام پہ پکارتے ہیں, فلان دیوتا گیتا کا دور کراتے ہیں. اس میں یہ بات عقیدے کا یہ ہے نا, کیا کر دی جاتی ہے اس میں؟ نہیں وہ دیوتا پکارتے ہیں نا, یہ ہمارے دیوتا ہے, یہ دیوتا گیتا کا دور کراتے ہیں غیر مسلمان, اس کا خیرات یا سب کا کھانا. یہ مولانا نے بتایا کہ غیر مسلم کی خیرات کھانے کے اندر مسلمان کا اسلام جو ہے وہ ضائع اور خراب نہیں ہو جاتا. کھائیں. جی بالکل, ہاں مشرکانہ نیاز نہ کھائیں. جی فرمائیے مولانا. آپ حدود و قیود کی بات کر رہے حدود و قیود کی بات ہو رہی. مولانا خطے سے تو نکلا جا سکتا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی قوانین کو نہیں مانتا تو یہاں سے نکل جائے, لیکن دائرہ اسلام سے اگر نکلنا چاہتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا اسحاق صاحب سے بات کرنی تھی. جی کر رہے ہیں بات. جی وہ پوچھنا تھا کہ عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کے بازو کہاں تک ڈھکے ہونے چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال. ہاں یہ میری بہنیں بے احتیاطی کرتی ہیں کہ بازو جو ہوتے ہیں نا ننگے ہوتے ہیں, کونیاں یہ یا کونیوں سے تھوڑا نیچے تک رکھتی ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ گٹ جو ہے نا یہاں تک تو بالکل احتیاط ہونی چاہیے, پوری طرح بازو لمبا ہونا چاہیے, ڈھکا ہونا چاہیے. اچھا صرف یہ گٹ جو ہے یہ اور منہ کی ٹکیا اور پاؤں یہ ننگے رکھ سکتی ہیں, ورنہ احتیاط کریں. کان بھی چھپے ہونے چاہیے, سر کے بال بھی چھپے ہونے چاہیے. میں نے دیکھا دوپٹہ سر کا بھی کچھ ایسا ننگا ہوتا, یہ غلط بات. چہرہ اور یہ ہاتھ گھٹوں تک اور پاؤں یہ صرف ننگے رکھ سکتی ہے, ورنہ پورا خیال رکھنا چاہیے کہ کپڑے پورے ہوں, ورنہ نماز نہیں ہوگی, وہ تو ننگی ہی شمار ہوں گی. اچھا دوسرا ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص ہے بہت زیادہ مطلب بد زبانی, لڑنا جھگڑنا, تو اس کے لیے کیا پڑھیں اور کیا کریں, اس کے لیے کیا ہے؟ چلو
آپ نے پوچھ لیا، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ذکر اذکار جو ہے ان کے لیے جمعرات کہہ دیں۔ باجی آپ ایسا کریں کہ اسی نمبر پر نا جمعرات کے دن فون کر لیں۔ اچھا جی، صبح 9 بجے سے لے کر نا شام 4 بجے تک انشاءاللہ کو عمل بتا دیں گے۔ اللہ جمعرات کے دن اسی نمبر پر کال کریں۔ اللہ حافظ۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ اسلام کو چھوڑیں اور مرتد کا لفظ چھوڑیں، باغی لے لیں اور دنیا کے سارے دستور دکھائیں اور کسی حکومت سے یہ کہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر پڑھائی وغیرہ وظیفہ کر رہے ہوں ایس کے دوران وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی خاص دنوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ خاص دنوں کے اندر مولانا نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ تو آپ نے نہیں لگانا جی، اگر آپ نے کوئی صورتیں یا کچھ پارے زبانی یاد ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، مفتی صاحب سے ہم نے پوچھا ہوا ہے تو اس دوران پوچھنا تھا۔ نہیں تو مفتی صاحب ہی جواب دے رہے ہیں نا کہ ایسا کرنا کر سکتے ہیں نا؟ جی بالکل کر سکتے۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ ان ایام میں عورتیں قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں، اگر وہ معلمہ بچیوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں، ان کے لیے رکاوٹ نہیں۔ تعداد بتائیے، وہ تعداد پوری کر سکتے ہیں؟ جو نماز نہیں نہ پڑھ سکتا، نماز نہیں، جو آپ نے تعداد بتائی پڑھنے کی وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ۔ جی جی مولانا، تو یہ دیکھ لیں۔ السلام علیکم۔ جی اگر دنیا میں یہ تماشا بن جائے کہ ہر بچہ بالغ ہونے کے بعد کیا میں تو اتفاق سے اس ملک میں پیدا ہو گیا تھا، میں اپنی مرضی سے یہاں کا شہری نہیں بنا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بلال بات کر رہا ہوں جی میوری سے۔ جی جی پوچھیں بلال صاحب۔ اچھا جی، ایک سوال ہے کہ مطلب کہ آپ کے مطلب مرد کی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حنفی کہتے ہیں، ان کے پاس حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تواتر میں حدیث ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اہل حدیث کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے، یہ پوچھ لینا پہلے ایک پوچھ لیتا ہوں، ایک ہی حل ہونا پھر دوسری بات کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیثوں کے پاس بھی حدیث ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے۔ حنفیوں کے پاس بھی حدیث ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا اس بارے میں تو آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا چھو لیا پھر کیا ہو گیا، باقی جسم کو بھی چھوتا رہتا تو انما بضعۃ منک۔ اب یہ اس کی جو تطبیق کرتے ہیں یا ترجیح کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے بہتر وہ نہیں، یہ باتیں غلط۔ اصل بات یہ کہ رسول اللہ نے دو متضاد حکم نہیں دیے، حکم ایک ہی ہے، سمجھنے میں فطور ہے کہ ایک چھونا ہوتا ہے عام کہ خارش ہو رہی ہے کوئی آپ نے چھو لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ تلق بن علی والی حدیث ٹھیک ہے کہ کپڑوں کے اوپر ہوگا، یعنی کپڑے کے اور بغیر کپڑے کے نہیں، کپڑا کے اوپر سے چھونے کی جو تعویل کی نا امام عبد الرحمن عمر، یہ تو مذاق ہے۔ اس کو چھونا کون کہ یہ جان چھڑانے والی بات ہے، چھونا ہے ننگے کو، مگر صاف بات ہے کہ اگر وہ چھوئے گا شہوت سے، کسی وقت خیالات اور ہیں آدمی چھیڑ چھاڑ کرتا، اس سے ٹوٹ جائے گا، پھر وہ حدیث ہوگی بسرا والی کہ وضو کرے۔ جو بغیر شہوت کے ہوگا عام اتفاقیہ وہ ترک بن علی۔ یہ جو ابن قیم نے علامہ البانی صاحب نے کئی بات ٹھوس وزنی کہ اگر میں جسم کے کیفیت کا فرق ہے، کیفیت کا فرق چھونا ہوتا ہے الگ الگ۔ اگر چھوئے گا کسی وقت خیالات اور ہیں آدمی کے، بالغ لوگ جانتے، پھر ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی جیسے جسم دوسرے حصوں میں خارج کرتا ہے اس کو بھی چھو لیا۔ آج کل ہمارے یہاں تو تطبیق دی ہوئی ہے کہ اگر بغیر کپڑوں کے ہے تو پھر تو وہ ٹوٹ گیا، اگر کپڑوں کے ساتھ۔ یہ کچھ تطبیق ہے اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات۔ ذکر تو ہو رہا کہ چھوا جس نے ذکر کو کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانے کا چھونا تو یہی تطبیق تو چل رہی ہے۔ نہیں، میں نے پڑھا ہے تحفۃ الحافظ، یہ کوئی بات نہیں، یہ مسلک کی حمایت میں جعلی بات کرنے والی، ایک بات پر جم جانا۔ سیدھی بات کرو کہ جو چھوئے گا شہوت سے ٹوٹ جائے گا، جو ویسے چھوئے گا کوئی بات نہیں۔ یہ بلال بھائی بات واضح ہو گئی۔ اور جو مطلب مولانا نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جذبات اور احساسات کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے، اگر آپ کے جذبات اور نوعیت کے ہیں تو فتویٰ اور ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا ساری بات۔ یہی بلال صاحب ایک اور مسئلہ ہے جو اختلافی لمس المرا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بالغ عورت خواہ وہ بہن ہو ماں ہو، اس کے بدن ننگے کو آدمی نے چھو لیا، صرف ٹچ ہو گیا، کوئی خیال نہیں، ظاہر ماما بہن کے بارے میں خیال کیا تو وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا۔ امام ابو حنیفہ اور دوسرے کہتے ہیں ٹوٹ نہیں گیا۔ وہاں بھی بات امام مالک کی ٹھیک ہے کہ اگر شہوت سے کسی عورت کو چھوا وضو کرے لایا،
اور اگر ویسے ہی چھوا تو کوئی بات نہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو صاف سمجھ میں آتی ہیں مگر گروہ بنے ہوئے ہیں کہ کوئی اس پر جم گیا, کوئی بات کو حل نہیں کرنا چاہتے کہ دین کی ساری باتیں سیٹ ہو جائیں, اپنے اپنے مطلب کی ایک لے لیتے. ٹھیک ہے جی, میں سمجھ گیا. ہیلو جی, دوسرا سوال پوچھیے بھائی بلال. دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے مختلف کتب میں غسل کے مختلف پڑھے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مطلب کہ آپ نے مطلب کہ غرارے کر لیے, ناک میں پانی ڈال لیا, 3 دفعہ پانی بہا لے. بلال بھائی 3 دفعہ ایک سائڈ سے, پھر آپ سنیں تو صحیح نا. جی جی, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ غسل کا مسنون طریقہ مولانا آپ کو بتا دیں, کیونکہ ہمارے گھروں میں شاور ہے نا, ہم شاور کے اس ذریعے سے پوچھنا چاہتے ہیں. مطلب آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بالکل یہی بات ہے, یہی سوال ہے نا آپ کا. جی جی, مولانا جواب دیں. بلال بھائی, ہر کام کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ذرا اعلیٰ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ نہیں مگر ہے وہ بھی درست. درست کیا کہ منہ میں پانی ڈالا, ناک میں ڈالا اور سر سے پاؤں تک آپ نے دھو لیا چھاور کے نیچے, جیسے کہتے چھاور, غسل ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. ایک ذرا معیاری طریقہ کہ پہلے آپ ہاتھ دھوئیں, منہ میں پانی ڈالیں, ناک میں منہ دھوئیں, ہاتھ کونیوں تک دھوئیں, سر کا مسا نہ کریں, مسا نہیں, 3 بار انگلیاں گیلی کر کے اپنے بالوں میں پھیریں اور 3 لپ بھر کر سر پر ڈالیں, پھر سارے جسم کو کریں. یہ ہوگا ایک اعلیٰ کام. مگر اگر آپ یہ کام نہیں کرتے, صرف ناک منہ میں پانی ڈال کر سر سے پاؤں تک بہا لیتے ہیں, غسل ہو گیا. غسل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں. وہ کام اگر کر لیتے آپ تو اچھا تھا. یہ آپ المحلہ ابن حزم کی دیکھیں, جو اچھے عالم ہوتے ہیں وہ بات واضح کرتے ہیں, باقی چکر میں ڈالے رکھتے ہیں کہ فرض رہ گیا, غسل رہ گیا, ساری دنیا کو پریشان کرتے ہیں کہ تمہیں تو ابھی غسل بھی کرنے نہیں آتا. یہ مولویوں کے پاس ایک حربہ ہوتا, غسل کیا کرنا, سر سے پاؤں تک دھو لو, احتیاط سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اللہ اللہ خیر صلاح, اس میں کوئی من پڑھنے کوئی مشکل کام نہیں. شکریہ جی, مہربانی. اللہ جی جی مولانا. تو یہ سن لیں بھائی, جو اسلام سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت ہو, وہاں یہ مذہب نہیں, ملک کا آئین ہے, کتاب و سنت دستور ہے اور اس پر حکومت چل رہی ہے. اب آپ لفظ بدل لیں کہ مرتد کی جگہ باغی رکھی, اور دنیا کی اگر کوئی حکومت ہے نا, کافر یا غیر مسلم, بتائیں جہاں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہر شخص فیصلہ کرتا پھرے کہ میں اس حکومت کو مانوں گا یا نہیں. کون اجازت دیتا؟ اتفاق سے پیدا ہوا یہ نہیں, ماننا پڑے گا اس حکومت. اگر یہ نہیں تو حکومت مستحکم ہو, مذاق بنا رہے گا. ہر کوئی بالغ. جی ان سے پوچھ رہے ہیں پہلے, مسئلہ میرا رہ جاتا مرتد کا. ہلو جی جی, مولانا صاحب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی پوچھیے. سوال پوچھیں, عمل پوچھنا تو جمعرات. ہاں سوال پوچھیں. جی پوچھیں. فرضوں کے بعد اگر کوئی نفل پڑھنے ہو تو پڑھ لینے چاہیے. یہ کون سے فرض ہیں؟ نماز میں اگر کوئی فرض پڑھے. نہیں, بات دیکھیں نا کہ اگر تو فجر کی نماز کے بعد بات کر رہے ہیں آپ تو الگ مسئلہ ہے. ہیلو جی جی, اگر عصر کی نماز میں جیسے فرض پڑھ لیا 4 تو اس کے بعد نوافل کی ادائیگی کا کیا حکم؟ جی مولانا. آپ نے پوچھا میری بہن کہ عصر کی نماز کے فرض پڑھ لیے, اب اس کا جی چاہتا ہے کچھ میں نفل پڑھوں, یہی پوچھ رہی نا؟ جی جی. ہاں ٹھیک ہے میری بہن, آپ نفل پڑھیں, جتنے جی چاہے پڑھیں. صرف یہ دیکھیں کہ جب سورج زرد ہو جائے, دھوپ جو ہے نا وہ کھٹی ہو جائے زرد, پھر چھوڑ دیں, پھر نہ پڑھیں, وہاں تک آپ پڑھ سکتے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں تو حدیث میں آتا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں. کہیں آتا کہ رسول اللہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے, اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت کا آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے. اتنے آثار اکٹھے کیے ابن حزم نے کہ پتہ یہ سنت کی نماز تھی. تو حل کیا ہوا؟ حل بخاری شریف کی ایک حدیث نے کیا, حدیث سے حدیث کو حل کرنا چاہیے کہ وقت شمس مرتفع, کہ جب سورج ابھی اونچا ہوگا تو آپ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, نفل پڑھتے رہیں. جب سورج نیچے چلا جائے گا زرد, ختم. اس حدیث نے مقید کر دیا اس مطلق کو کہ جو تھا نا سرے سے نہ پڑھو, وہ بات پتہ چل گیا کہ یہ ہے سورج زرد ہونے کے بعد, ورنہ پڑھی جا سکتی. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جماعت کرائی, پھر ہٹ کر 2 سنتیں پڑھی. حضرت ابو انصاری پڑھتے رہتے تھے, حضرت عمر کے زمانہ میں ہٹ گئے, پھر پڑھنے لگے. لوگوں نے کہا یار حضرت عمر کو سختی کرتے تھے, میں نے چھوڑ دیا, ورنہ ہم پہلے بھی پڑھتے تھے. تو عصر کے بعد تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں لوگ, اگر سورج زرد نہیں ہوا, ابھی اونچا ہے, 20 منٹ پہلے سورج غروب ہونے کے چھوڑ دیں. فجر کے بعد نہیں پڑھنے چاہیے شوقیہ نفل.
ہاں اگر کسی کی نماز کوئی چھوٹی ہوئی پہلے فرض وہ پڑھ سکتا ہے, سنتیں پہلی رہ جائیں یہ پڑھ سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. مولانا آپ بتا رہے تھے مرتد ہونے والی بات. ہاں مرتد کے لیے میں نے آج کی ٹرم استعمال کی نا کہ مرتد چھوڑنے آپ لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں سماتا. مرتد مذہب نہیں بدلتا, حکومت کا انکار کر دیتا کہ میں جس حکومت میں رہ رہا ہوں میں اس کے آئین کا باغی. وہاں آئین جو ہے نا وہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ قرآن و سنت پر یہ حکومت چل رہی ہے. اس لیے آپ سیدھی زبان میں سمجھ لیں, انگریزی پڑھے کہ باغی کو کوئی حکومت برداشت کرتی اور یہ بہانہ سنتی ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا, میں نے تو نہیں پیدائش کے وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں امریکہ کا ہوں. یہ نہیں مانا جا سکتا, دنیا میں حکومت کوئی نہیں قائم رہ سکتی. آپ نہیں اس حکومت کو ماننا چاہتے علاقہ چھوڑ دیں, ٹھیک. اسی طرح آپ اگر اسلامی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے, وہ آئین پسند نہیں, ملک چھوڑ دیں, کوئی ملک آپ کو قتل نہیں کرتا پھرے. اس ملک میں رہ کر جس میں ملک کی بنیاد ہی وہ قرآن و سنت, وہاں ہر بچے کو چھٹی دے دی جائے کہ بعد میں فیصلہ کرتا پھرے ماننا, کوئی ملک رہ سکتا؟ کوئی ملک بتائیں جہاں یہ اجازت ہے؟ کسی کو اجازت نہیں. پیدائشی پیدا ہوا یا بالغ ہونے کے بعد اس ملک میں آئے, جو شہری بنے گا ماننا پڑے. یہ بات کلیئر کریں ذہنوں میں, ورنہ روز یہ فتنہ ہوگا مرتد کی صاحب مرتد. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا جی, یعنی اگر وہ علاقے دوسرے کے اندر چلا جائے, مذہبی لفظ سے یہ گمراہ ہوئے, بغاوت کو سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کے آئین میں لکھا کہ خواہ وہاں پیدا ہو یا باہر سے آئے, کوئی شخص نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا, ورنہ شہریت کے حقوق ختم, جائیداد ضبط, سزائے موت. اور یہی حق ہے ہر حکومت. وہ قائم کس طرح رہے گی اگر ہر آدمی کو چھٹی دے دی جائے, میرا جی نہیں چاہتا ماننے کو, بھائی نہیں چاہتا اس ملک سے نکل جاؤ, سیدھی بات. تو جہاں اسلامی حکومت ہوگی نا, اور قرآن و سنت جو ہے مولویوں کے فتوے نہیں, ملک کا آئین ہوگا, وہاں جو ارتداد اختیار کرے گا مرتد نہ کہیں, یہ کہیں کہ اس نے حکومت وقت کو چیلنج کر کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا, پھر فیصلہ لے کر دیں انگریزوں سے, امریکہ سے, رشیا سے. اصلاح کیا ہے؟ ہائی ٹریجن, ریاست کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا, زندہ نہیں رہ سکتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہی نہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے. جی بھائی نا, آپ کے سوال سے ایک سوال نکلتا ہے, کیا اسلامی حکومت ایسے بندے کو اپنی حدود سے باہر جانے کی اجازت دے گی, اور اگر اجازت دے گی تو کیا خود وہ گناہگار نہیں ہوگی؟ کون نہیں, اجازت نہیں دے گی. پہلے السلام علیکم. وہاں جا کر اعلان. السلام ورحمۃ اللہ. طاہر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک. جی اللہ کا احسان ہے. اویس بات کر رہا ہوں. مولانا السلام علیکم. لاہور سے بات کر رہے ہیں یا فیصل آباد سے؟ نہیں, لاہور سے بول رہا ہے. وہ سب خیریت ہے؟ اللہ کا کرم مولانا. ہاں پوچھیں, بچے ٹھیک ہیں؟ سب الحمدللہ. اچھا ایک چھوٹی سی وضاحت چاہیے تھی. اشرف صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے مولانا, سب ٹھیک ہے. جی فرمائیں. یہ وضاحت چاہیے تھی کہ جو اہل حدیث حضرات جو آج کل اسپیشلی رفع یدین کرے, رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں. جی جی, تو ہاتھ تو کھلے چھوڑنے چاہیے, تو وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. کہتے ہیں حدیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے کی پوزیشن میں آ جائے. تو اس کی تھوڑی سی جو آپ تجزیہ کر دیں تو بڑی مہربانی. جی ٹھیک ہے. یہ ویس صاحب جی, جو لوگ لفظوں سے دین لیتے ہیں نا, کسی کتاب میں کوئی لفظ پڑھا, آپ پچھلی آواز بند کریں نا تھوڑی سی آواز, اگر بات پیچھے کو بول رہا ہے. آپ کے تو گھر والے بھی بول رہے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا میں دوسرے کمرے میں چلے جاتا ہوں. جی بتائیں. چلے جائیں نا, یہ کام نہیں بن رہا ٹھیک. اچھا آپ بتائیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ گمراہی کی ایک بنیاد یہ ہے کہ آدمی کوئی کتاب اٹھائے, اس میں کوئی لفظ دیکھے, اس سے نتیجے نکالنے شروع کر دے جو 1400 سال میں کسی کے ذہن میں نہیں آئے. یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نہ کتاب اللہ پر عمل کر رہا, نہ سنت رسول پر. دین کو ایک کھیل بنا رہا. دین ہوا میں نہیں آیا کہ کتابوں سے ہم لیں, دین جو ہے اس پر عمل ہوتا آ رہا. اس لیے جو بھی تشریح کرتا ہے, وہ امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کوئی امام تیرے آگے ہونا چاہیے, حوالہ دے کہ امت کے کس دماغ نے یہ سوچا. یہ آج الہام ہوا تو اس کو بخاری کا یا نسائی کا, پہلے نہیں لوگوں نے پڑھی. کسی نے سوچا کہ یہ مانا ہے اس کا کہ ہاتھ باندھو رکوع کے بعد دکھاؤ کوئی, کسی نے نہیں سوچا. نہ یہ ہے دین میں کوئی رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے. بالکل یہی ٹھیک ہے, اور اسی پر عمل ہے, یہی درست ہے, کوئی اس کے خلاف نہیں. جو وہ کہتے ہیں نا کانا جا کاما پڑھا ہم نے, کچھ نہیں اس میں کھول کر ہے. نسائی شریف میں ایک جگہ مفسر ہے, ساتھ ہی حدیث ہے مفسر, کہ وہ کون سا قیام تھا,
चार ऐसा काम है, ये नहीं कि रुकू के बाद वो हजरत वाइल बिन हुजर कहते हैं मैंने एक दिन कहा कि आज मैं अल्लाह के रसूल को जरूर देखूंगा कि आप कैसे नमाज पढ़ते हैं, फिर वो सारी बताई। ये तो एक टुकड़ा मुख्तसर मुफस्सल जो है देखा जब हुजूर खड़े हुए इस तरह हाथ उठाए, दायां हाथ बाएं हाथ पर बांधा, फिर रुकू किया, फिर रुकू के बाद उठे, फिर दोबारा बांधने का कहीं जिक्र नहीं। वो पहला जब था कि जब आप खड़े हुए उसके साथ आपने किया। अगली हदीस जो है ना नसाई में, जिसमें फिर पूरा रुकू और सजदा सारा तफसील से, उसको बड़े इस मुख्तसर टुकड़े को क्या करना, तो जब खड़े हुए वो बताया कि कब खड़े हुए, जब शुरू में, बाद में रुकू के बाद कोई लफ्ज ही नहीं आता कि फिर आपने हाथ बांधे, अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं करनी। जरा एक और वजाहत फरमा दीजिए उस हदीस की, उसमें क्या ज़ौफ है? ये जो मेरी उम्मत के 72 फिरके होंगे उसमें ज़ौफ क्या है, और एक ही फिरका नाजिया है, और उसका जरा ज़ौफ बता दे और उसका कोई हवाला दे दे। ज़ौफ तो जो है ना अवैस भाई, एक एक रवायत जो है ना इसकी कि 72-73 फिरके होंगे, एक की सनद भी ऐसी नहीं मजबूत कि हम कहें कि ये बिल्कुल सही है। अब कह देते हैं कि चूंकि कई तरीकों से आई है, कई सनदें हैं, इतनी बड़ी बात कि आप 72 को दोषी बना रहे हैं, और इस हदीस की वजह से जंग बढ़ता है कि हर कोई कहता मैं हक पर, और हाल ये है कि तारे अनकबूत है, मकड़ी का जाला, हर सनद उसकी ज़ईफ़। इतना हम मसला ऐसी रवायतों से लिया जाता कि तर्ज़ तुर्क एक भी सही नहीं, इसलिए इमाम बुखारी मुस्लिम माता किसी ने नहीं लिया, कोई रवायत होती तो लेते कमजोर न भी। इसीलिए इमाम इब्न हज़म फरमाते हैं, मजदुद्दीन साहब सफर उस्ताद फरमाते हैं कि इस बारे में एक हदीस भी सिलसिला हदीस में सही, जो ज़ख़ीरा एक भी निकालें जो बिल्कुल सही, सबके रावी मजरूह और ज़ईफ़ और साहब। खुदा के वास्ते इस हदीस से जंगे ना करें, कोई ना जनती बने ना दोस्ती, यकीन रखें जैसे इमाम मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल-वज़ीर कहते हैं, अल्लामा अलबानी भी, भाई यहाँ आया कि वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे, कहा है वो काफिर है, फरमाया मेरी उम्मत, और दोज़ख में भी अगर जाएंगे, दोज़ख में जाकर मुसलमान निकलेंगे नहीं, कलमा को निकलेंगे ना। इनको काफिर कहा है ना मुखल्लद नार का। जन्नत में 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 सिर्फ हुजूर की उम्मत की होगी। जब बेदीनों ने एतराज़ किया कि इस हदीस से तो पता चलता कि एक भी नहीं होगी इसकी, सब सारे तो दोज़खी होंगे, उन्होंने कहा यार तुम आप ही ये मान हदीस के बनाते हो, यहाँ ना उन्हें काफिर कहा है ना हमेशा के दोस्ती कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जन्नत में होंगे। अगर सजा मिली और अगर सजा ना मिली, अल्लाह ताला कई चीजें जिनके बारे में कहता सजा ये है मगर नहीं देता, माफ कर देता, दरगुजर करता। तो इन ग्रोहों में से जो है ना अवाम, कोई दोज़ख में नहीं जाए, सारे फिरकों के जन्नत में। वो बेचारे अनपढ़, उन्हें क्या पता कि कौन सा आलम ठीक कहता। जो आलिम है और उनमें से भी जो जानबूझकर हेरा फेरी करते हैं, वरना हम मौलवी बेचारे माजूर हैं, जानबूझकर शरारत कर रहे हैं, सिर्फ वो सरगने जाएंगे मगर वो भी काफिर नहीं, आखिर जन्नत में साफ सीधा। इसके लिए आपको पढ़नी चाहिए रौज़ुल बासन जो इमाम मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल-वज़ीर की है, और अल्लामा अलबानी की सिलसिलातुल अहादीस से पहले तो सनद नहीं ठीक है इसकी कोई, फिर जो हैं भी उसमें ना ये काफिर हैं ना हमेशा के दोस्त हैं। ये है वैसा सीधी सी बात। चलें, बहुत शुक्रिया कोई काफिर ना बनाए ना किसी को कत्ल करता। मुर्तद वाली बात तो खत्म हो गई। मुर्तद वाली बात मुर्तद छोड़ दें, टीवी पर कहें बागी की बात करो कि किसी सल्तनत में रहते हुए बाहर से आया या वहां पैदा हुआ, कोई आईन अगर इजाजत देता कि बालिग होने के बाद लोग ऐलान करते फिरे कि मैं हुकूमत में भी रहूंगा मगर इस हुकूमत नहीं माने, सजाए मौत नहीं तो हमें दिखा दे, रशिया से लेकर चले जाए अमेरिका तक। आप क्यों नहीं साफ समझते कि कोई मुआशरा या कोई रियासत कायम ही नहीं रह सकती अगर वो ये कानून ना बनाए कि जिसने यहाँ रहना है उसको इस आइन की वफादारी करनी पड़ेगी। अब इस्लाम में चूंकि दीन जो है ये अलग नहीं, हुकूमत का ये आइन होता, लोगों को मसला पेश आता, वो मुर्तद को रोकते हैं कि मतलब जो मजहब नहीं छोड़ा, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर हुकूमत कायम थी उसको रद्द कर। बल्कि आप यकीन जाने ये सिर्फ इस्लाम की रवादारी को जिन्नियों को बर्दाश्त करता है। वो जानता कि ये गैर मुस्लिम किताब सुन्नत को अपना आइन नहीं मान रहे, मगर इजाजत देता कि चलो जाहिर में तुम वफादार रहो, हुक्म मानो, वरना हक तो ये है कि जब पता ही इस आइन के वफादार नहीं जिंदा ना छोड़ा जाए कि गैर मुस्लिम इस इलाके में रह ही नहीं सकता। ये भी इस्लाम की रवादारी है जो इन कमबख्तों की समझ में नहीं आती कि वो जानते हुए कि ये काफिर दिल से इस आइन के मगर चला कहता जाहिर अगर तुम करो हत्ता योतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम साग़िरून, जाहिर में मुती होकर चलो तुम्हें जान बिकने की इजाज़त दे देते हैं। वो भी इस बुनियाद पर कि शायद यहाँ रहते रहते इस्लामी हुकूमत का अदल इंसाफ देकर ये मुतासर हो जाए। ये रोते हैं कि कत्ल कर देता
قتل تو ساری حکومتیں کرتی کہ جو بغاوت کرے گا زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسلام اپنے باغیوں کو ذمہ جن کو کہتے ہیں غیر مسلم رعایا ان کو بھی جینے کا حق دیتا تو ان کے ساتھ بڑا نرم سلوک ہے، ورنہ جس کا پتہ ہو کہ یہ ہمارے آئین کا دشمن ہے کون سی حکومت اجازت دیتی؟ کرو بات اپنی زبان میں کہ باغی کی بات کرو، پھر سمجھ آ جائے گی کہ اسلامی حکومت میں جو مذہب بدلتا ہے وہ باغی ہوتا ہے، ریاست چل رہی ہے اس پر، مولویوں کے فتوے نہیں ہیں وہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک بھائی یہاں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بے شمار دفعہ آپ نے پہلے بھی جواب دیا ہے، بینک کے حوالے سے جو لوگ کاریں لیتے ہیں اور وہ لیزنگ کرتے ہیں اور 2 لاکھ کی گاڑی 4 لاکھ روپے میں اور 5-10 سال کے بعد وہ لیتے ہیں، تو کیا شرعی طریقے سے ایسا کرنا درست ہے؟ اب تو طاہر میاں کافروں نے ایسی چالاکی کی ہے کہ دنیا کو یقین الگ کال لے۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، شیخ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اور ایک سوال ہے جی فرمائیے۔ تو جب عورت بچہ جنے اس کے کتنا دن عدت ہے اس کی؟ عورت بچہ جنے تو پھر اگلی بات کیا ہے؟ بہتر ہونے میں کتنا عدت ہے؟ عدت اس کی کیا ہے؟ ہاں بچہ جنتا ہے عورت، ہاں ہاں، وہ خاوند اس کے نزدیک بہتر ہے کتنا دن کے بعد میں کر سکتے ہیں؟ وہ عرف عام کے اندر تو 40 دن کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بات یہی ہے کہ جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں وہ نہیں جا سکتا۔ اچھا وہ تو اب تو یہ بات ہے جلدی صفائی ہوتی ہے؟ ہاں ہاں، جب صفائی ہو جائے پھر اس کے بعد جا سکتا ہے۔ صفائی جلدی ہوتی ہے تو صاف ہو جاتی ہے، تو 40 دن کے اندر پہلے وہ گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ گناہگار نہیں ہوگا؟ جی مولانا فرمائیں۔ ہاں بس بات کر رہے ہیں نا، مجھے کیا پوچھ رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد کتنے دن روک ہے کہ خاوند بیوی کے پاس، یہی مسئلہ ہے نا۔ تو اس سلسلے میں عورتوں کو بھی علم ہونا چاہیے نا کہ 40 دن جو غسل نہیں کرتی اور نماز نہیں پڑھتی یہ بیوقوف ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ جس دن خون بند ہو جائے، بے شک 2 دن کے بعد ہی بند ہو جائے، نہائیں اور نماز شروع کرے۔ خون کی بات ہے کہ خون جب بند ہوگا پاک غسل کرے اور نماز پڑھے۔ 40 دن یا بعض لوگوں نے 60 دن جو کہیں وہ تو ہے آخری حد کہ اگر بالکل ہی نہ رکے تو پھر 40 دن تک نہ پڑے، 40 دن تک گزر جائیں تو پھر بے شک چلتا رہے خون، وہ نفاس نہیں رہا، اب وہ استحاضہ بن گئے، وہ رگت۔ مگر اصل مسئلہ ہے کہ جس دن خون بند ہو جائے، تسلی ہو جائے، فوراً نماز پڑھے اور اس سے بعد سب کچھ جائز ہو جاتا۔ باقی ان کے اپنے حالات ہیں صحت وغیرہ کے، مسئلے کی روح سے سب کچھ وہ کرتے، جب خون بند ہو گیا نہا لیا تو جائز۔ جی بھائی بات واضح ہو گئی؟ جی جی چلے ٹھیک۔ وہ تو اسے 40 دن سے پہلے جانا تو گناہگار نہیں ہے انسان؟ نہیں گناہگار نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں، خون نہ آتا ہو، خون بند ہو جائے۔ جی گاڑیوں کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ گاڑیوں کے حوالے سے جیسے کیسی چلاکی ہو رہی ہے، لکھتی ہے بشرا رحمان سارے کہ گلی بازاروں میں نکلو اتنے کاریں اور یہ موبائل دیکھ کر ریڑھی بانوں کے پاس، کون سمجھے گا پاکستان غریب کیسا دھوکہ دے رہا ہے، قرضے پر دے رہا ہے، لیزنگ پر ادھر قسطیں وصول کر رہے ہیں، مقروض کر لیا ساری قوم کو، سود کا بہانہ بنا لیا اور ساتھ یہ بہانہ بنا، یہ کہاں غریب ہے، بیوقوف بنایا لوگوں کو کہ ادھار لے رہے ہیں، یہ امیر آنا شروع ہو گیا۔ یہ سارا دھندا حرام ہے، سود ہے، یہ کوئی جائز نہیں، قسطوں پر یہ کاروبار بالکل حرام ہے۔ سود کھانے کے لیے لوگوں نے ایک نیا رنگ جو ہے نا دے دیا اس کو کہ نقد پیسے دے کر نہ لو، چیز دے دو اور اس کی پھر زیادہ قیمت بعد میں لو، اس کو حلال کری، کوئی فرق سمجھا؟ کیونکہ بڑے مرتبہ علماء جمع ہوئے ہیں، یہ ہمارے علماء کرام شو، ہاں فرق تو کوئی نہیں مگر وہ بے ہے یہ ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو پرویز مذاق اڑاتا تھا، یہ تفقع ہے ان کا، یہ سمجھ ہے کہ 10 کا نوٹ دے دے اور بعد میں 11 لے تو وہ سود ہے، اور اگر کہا چیز 10 کی ہے پھر اس دن 11 لوں گا پھر حلال ہے۔ بالکل عقل سے اندھے جو ہے نا ان کی یہ باتیں ہیں، روح دیکھنی چاہیے کہ شاید تو وہی ہے کہ جیسے جیسے نیاز بڑھتی جاتی ہے قیمت بڑھتا جاتا، یہ سود نہیں تھا۔ اور سود کے کہتے ہیں سامان الاجل، نیاز کی جو قیمت لیتا ہے، اتنے دن پیسے تیرے پاس رہیں گے اس لیے میں زیادہ بعد میں دوں، یہی سود ہے۔ اس کی کوئی شکل بھی ہوگی حلال نہیں ہو سکتی، سیدھی بات۔ مولانا اب تو جس طریقے سے ہم کرنا یہ چاہیے کہ جو خریدنے آیا اس کو کہیں کہ نقد دے، میں نہیں ادھار دوں گا اگر آپ کو تسلی نہیں، اور اگر آپ ادھار دیتے ہیں کہ یہ غریب نقد نہیں دے سکتا تو آپ 100 کی چیز اس کو 80 میں دیں، اگر مسلمان ہیں تو 80 میں دیں کہ یہ غریب نقد نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ رہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ سود خور مادی نظام کے پیرو تو پھر مسئلے کیا پوچھیں، سیدھا بتائیں کہ آپ ڈونک ہیں، خون پینا چاہتے ہیں،
پھر دین کو کیا؟ دین تو یہ کہے گا کہ اگر وہ نقد دے سکتا تو نقد لے لیں، اور اگر نہیں دے سکتا تو اس غریب کو سستا دیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ یا تو قرض حسنہ دے رہے ہیں، مفت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات۔ میں نے تو امام غزالی کے حوالے سے بتایا کہ وہ کہتے کئی نیک لوگوں نے اس لیے دکانیں کھولیں کہ ویسے کسی کو پیسے دیں تو بیچارہ شرمندہ ہوگا، انہوں نے اپنے کرندوں سے کہہ دیا کوئی حساب کتاب نہ لکھو، لے جانے دو، دے گا ٹھیک ہے ورنہ پوچھنا کوئی نہیں، ہم نے تو دکان اس لیے کھولی ہے کہ یہ لوگ لے جایا کریں۔ بیچارے کیسے لوگ تھے جو اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے۔ ہاں مولانا آج سے 100-150 برس پہلے ہم ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو روتے تھے کہ انہیں پورے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا، اور آج آپ دیکھیں کہ ہر بندہ، جتنے بندے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بندے ہماری بات سن رہے ہیں، کہ در پردہ روزانہ کچھ پیسے ان کمپنیوں کو دے رہے ہیں، بجلی کے حوالے سے سمجھ لیں، موبائل کے حوالے سے سمجھ لیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سمجھ لیں، ملک جکڑ لیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم اپنی مصنوعات جو ہیں یا اپنی چیزیں جو ہیں یا اپنے کارخانے اور فیکٹریاں کبھی پی ٹی سی ایل سیل کر رہے ہیں، کبھی سوئی گیس سیل کر رہے ہیں، کبھی اسٹیل مل سیل کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہم سے لے رہے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی مرضی پہ آئیں گے، آج کل تو نظر نہیں آ رہا لیکن اگلے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے کہ ٹیلی فون اور بجلی اور یہ سریا کس قیمت پر چلا جائے گا، اور آپ لوگ تو بالکل ایسے جیسے آپ کے گلے کے اندر رسی نہیں ہوگی لیکن آپ کی زندگی بالکل غلاموں جیسی، بدتر غلامی ہے، اس کی طرف ہمیں لے چلے مولانا ایک چھوٹا سا سوال آپ کی نظر اور کرنا ہے، بھائی یعقوب صاحب نے بھجوایا، یہاں تشریف فرما بھی ہیں، اور آخری سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ قریب 2 مسجدیں ہیں، آپ نے پہلے بھی جواب دیا، پھر مرحمت فرما دیں کہ اگر ایک ہی مسجد کے اندر اذان ہو جائے تو کیا دونوں مسجدوں کے اندر الگ الگ اسی ایک اذان کے باعث جماعت ہو سکتی ہے؟ جماعت تو یعقوب صاحب ہو سکتی ہے، ایک ہی اذان ہو جائے نا پورے شہر میں لوگوں نے سن لی ہے تو کافی ہے، بے شک اور اذانیں نہ دیں، مگر اگر سارے لوگ الگ الگ اذانیں دیں، اقامتیں کہیں تو بہت اچھی بات، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، الگ ہی اذان ہو، الگ اقامت ہو ہر جماعت کے لیے تو بہت اچھا، ورنہ ایک اذان اقامت ہر ایک جماعت کے لیے الگ الگ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم محترم مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب مدد ذلہ العالی کے شکر گزار ہیں جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 11 یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فتاوی آن لائن کے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔